رائٹ اپروچ فار کرنٹ افیئرز CSS. کچھ ٹپس ڈسکس کر لیتے ہیں. میجیکل ٹپس میں نے اس لحاظ سے کہا, اس کو ٹائٹل میں نے دیا ہوا ہے میجیکل ٹپس, کیونکہ یہ واقعی میجیکل ٹپس ثابت ہونے والی ہیں. اگر آپ ان کو ذرا دیکھیں گے, آپ جب آپ غور سے دیکھیں گے تو واقعی کرنٹ افیئرز کے پیپر کو حل کرنے کے لیے, کرنٹ افیئرز کے پیپر کو کریک کرنے کے لیے اور اس میں ہائی اسکور کرنے کے لیے آپ کو واقعی یہ ٹپس جو ہیں وہ بہت پریکٹیکل فیل ہوں گی. یہ ٹپس جو ہیں وہ بہت اتھینٹک ہیں, اور اگر واقعی پیپر پریپریشن کے دوران اور پیپر کو پھر جب ہم اٹیمپٹ کرتے ہیں ایگزام میں, اس ٹائم اگر ان ٹپس پہ عمل کیا جائے, ان میتھڈز پہ عمل کیا جائے تو بہت اچھا اسکور آ سکتا ہے. اور اکثر کرنٹ افیئرز کو جو ہے وہ پریپیئر کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ تذب بذب کا شکار ہوتے ہیں, بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, اور وہی کنفیوژن ہی ایک ریزن ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے کیونکہ پریپیئر نہیں ہو پاتے تو اکثر کرنٹ افیئرز میں کم مارکس آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹ افیئرز جو ہے وہ CSS کے 3 جنرل نالج کے پیپرز میں سے, جو کہ ایگریگیٹ میں ہیں, تینوں اکٹھے ہیں, ان میں سے 3 پیپرز میں سے ایک پیپر ہے جس میں جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی, پاکستان افیئر اور کرنٹ افیئرز آتا ہے. ان تینوں سبجیکٹس کو ملا کے اگر 120 مارکس آ جاتے ہیں, 120 مارکس آ جاتے ہیں, تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان تینوں پیپرز میں وہ فیل نہیں بلکہ پاس کنسیڈر ہوتا ہے. لیکن یہ اس کو ہائی اسکور میں کیسے کنورٹ کیا جائے, اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں اور بڑی پریکٹیکل ہیں, دیکھتے ہیں. نمبر 1, پریپیئر اینڈ اٹیمپٹ ایشوز ٹاپکس ود فالوئنگ ڈائمینشنز. آپ دیکھیں, یہ میں نے کیونکہ کرنٹ افیئرز سبجیکٹ ہے تو کرنٹ کا میں نے جو ہے وہ ایک نیمونک ڈیوائس بنایا ہوا ہے. یہ اس کی قطعاً فل فارم نہیں ہے, لیکن ہم نے جسٹ کہ کرنٹ افیئرز میں کیا پریپیئر کرنا چاہیے اس کے لیے ایک نیمونک ڈیوائس میں نے بنائی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں پورا کرنٹ افیئرز میں کیا پریپیئر ہونا چاہیے, کوئی ایشوز پڑھتے ہوئے, ٹاپکس پڑھتے ہوئے ہمیں کون سے چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے, وہ ساری چیزیں یہاں پر رکھی گئی ہیں. آپ دیکھیں کرنٹ میں C ہے. C کا مطلب ہے آپ کا کرنٹ افیئر کا جو بھی آپ ٹاپک تیار کر رہے ہیں وہ کنٹمپرری ہونا چاہیے. کنٹمپرری سے مطلب وہ موجودہ ہونا چاہیے, اس میں وہ ساری چیزیں موجودہ حال کی ہونی چاہیے. کرنٹ افیئرز کبھی فیوچر کا پیپر نہیں ہے اور کبھی پاسٹ کا پیپر نہیں ہے, یہ کنٹمپرری اور کرنٹ ہے, پریزنٹ کا پیپر ہے. C سے ساتھ میں ہی کنسائز بھی ہے, یعنی کہ جامع ہونا چاہیے. آپ جو بھی ٹاپک تیار کر رہے ہو اس کو کنٹمپرری پرسپیکٹیو میں تیار کریں اور اس کو کنسائزلی یعنی جامع طور پہ تیار کریں. سیکنڈ U ہے, کرنٹ میں U آتا ہے. U سے مطلب انڈرسٹینڈنگ, آپ کی اس ٹاپک کے بارے میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. تھرڈ نمبر پہ ہے R یعنی ریٹرو اسپیکٹ یعنی بیک گراؤنڈ, پس منظر. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی کرنٹ افیئرز کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں لازمی ہے کہ ہم اس میں تھوڑا سا بریف سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی لازمی رکھیں. تھوڑا سا پس منظر اس ٹاپک کا, اس ایشو کا بیان کرنا پڑتا ہے چیزوں کو واضح کرنے کے لیے. ایگزامینر کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے اپنا جو ٹاپک ہے وہ صحیح طریقے سے پیش کرنے کے لیے. اچھا, ہمیشہ دوسرا R جو ہے وہ ریجنل. آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جو ہے کرنٹ افیئرز میں جو ہے وہ ریجنز سے متعلق سوال آتے ہیں. آپ کس ریجن میں ہیں, فار ایگزامپل ہم جو ہے وہ ساؤتھ ایشین ریجن میں ہیں تو ہمارے ساتھ دیکھیں آپ افغانستان کے مسائل, ایران کے, رشیا کے, چائنا کے, انڈیا کے, نیپال کے, بھوٹان کے, بنگلہ دیش کے, ان ٹاپکس کے ساتھ ان ریجنل جو ان کے ساتھ ہمارے جو بھی ایشوز ہو رہے ہیں, جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کے لحاظ سے اکثر سوال آتے ہیں. آپ دیکھیں تو ریجنل آپ کرنٹ افیئرز کو تیار کرتے ہوئے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے ریجنل پرسپیکٹیو کو ذہن میں رکھنا ہے. E سے مطلب اکانومی. آپ نے یہ ہمیشہ لازمی نہیں ہے اکانومی ہو, لیکن اکثر ٹاپکس جو بھی آپ تیار کرتے ہو آپ اس کو اگر اس کا کوئی اکانومک ٹچ ہے, کوئی اس کا اکانومی پہ بینیفٹ یعنی اس کے کوئی پروز اینڈ کونز ہیں تو آپ اس کو لازمی وہ بھی تیار کرتے ہوئے اپنے نوٹس یا پڑھتے ہوئے آپ اس کو ذہن میں ضرور رکھیں, کوئی بھی ٹاپک. اچھا, N سے مطلب نیشنل.
آپ کرنٹ افیئرس کے کسی بھی ٹاپک کو پڑھتے ہوئے اس کا قومی آپ یعنی نیشن پہ اس کے کیا ایفیکٹس ہیں، کیا امپیکٹس ہیں، یہ لازمی آپ نے نیشنل پرسپیکٹیو میں، آپ نے ہر انٹرنیشنل ایشو کو بھی آپ نے نیشنل پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہوتا ہے. ٹی سے مطلب ٹرانس نیشنل مطلب انٹرنیشنل، بین الاقوامی. آپ نے بین الاقوامی ایشوز کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے دیکھنا ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جو بھی ایشوز، بہت ہی اہم بات، کرنٹ افیئرس کو تیار کرتے ہوئے آپ ایک بات یاد رکھیں، گو آفٹر ایشوز ناٹ نیوز. ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ نیوز صرف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. نو، نیوز لازمی نہیں ہے، ایشوز لازمی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ ان ایشوز پہ صرف زیادہ فوکس کریں جو ریجنل لیول پہ بہت اہم ہیں، نیشنل لیول پہ بہت اہم ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بہت اہم ہیں ایشوز، یا آپ کے نائبر اسٹیٹس کے ساتھ جو ایشوز بہت اہم ہیں، معاملات جو چل رہے ہیں، وہ ایشوز کا آپ کو اچھی طرح ریٹروسپیکٹ یعنی اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور اس کے آپ کے ملک پہ کنسیکوینسز اور ایفیکٹس اور امپیکٹس، اور ان تمام چیزوں کو آپ نے ایشوز کو ہی صرف دیکھنا ہوتا ہے. ہاں، اس کا ضرور کرنٹ ٹچ دیکھنے کے لیے، کرنٹ اسٹیٹس دیکھنے کے لیے آپ کو نیوز ضرور دیکھنی ہے، لیکن ہم صرف نیوز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایکچولی آپ کے پاس ایشوز کی ایک لسٹ ہونی چاہیے. تو میرے خیال سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر ایک کی اپروچ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، پر ایز پر مائی ویو آپ کوئی 100 ایشوز کی ایک لسٹ بنائیں جو بہت اہم ہیں. وہ ریجنل ایشوز میں اس میں کچھ میں شامل کر دیں، کچھ اس میں نیشنل ایشوز، کچھ اس میں انٹرنیشنل ایشوز، کچھ اس میں ایشوز ود یور نائبرنگ اسٹیٹس. وہ سارے امپورٹنٹ ایشوز کی ایک لسٹ بنائیں جو بہت زیادہ کرنٹ افیئرز میں اہم ہیں، جو ہر وقت نیوز میں رہتی ہیں، جو بہت زیادہ اہم ہے نیوز پیپرز کے لحاظ سے، میگزینز کے لحاظ سے. ایک 100 ٹاپکس کی ایشوز کی آپ ایک لسٹ بنائیں اور ان کو اچھی طرح تیار کریں. تیار کیسے کریں گے یہ پھر ہم اگلی سلائیڈ میں آپ کو میں اسی مطلب جو نیکسٹ منٹ میں آ رہا ہے اس میں بتاؤں گا کہ ہر ایشوز کے کون سے ڈائمینشنز آپ نے تیار کرنے ہیں. بہرحال وہ ایشوز تو ہم آگے، ہر ایشوز کے کون سے ڈائمینشن تیار کرنے ہیں وہ آگے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آپ ضرور دیکھیں کہ آپ کے پاس ایشوز کی ایک لسٹ ہونی چاہیے. یہ آپ کے لیے تھوڑی چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی، آپ کے لیے کام کرنا ایزی ہو جائے گا. اگر آپ ایشوز کی ایک لسٹ بنا لیتے ہیں اور اس ایشوز پہ ہی آپ اس کو ہر اینگل میں تیار کرتے ہیں، ڈائمینشن میں تیار کرتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت چانسز ہیں کہ آپ کے تمام جو سوال CSS کے کرنٹ افیئرس کے پیپر میں آئیں وہ آپ حل کر سکیں. اچھا، سیکنڈ بات بڑی اہم، بی اپ ٹو ڈیٹڈ اباؤٹ نیو ڈیولپمنٹ آف امپورٹنٹ ایشوز. ایک امپورٹنٹ ایشوز کا آپ نے لسٹ تو بنا لی، لیکن اس میں روز جو نیو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، آئے دن، آئے مہینے، آئے ہفتے، وہ آپ اس میں ڈیولپمنٹس پہ ضرور نظر رکھیں. ایشوز دیکھیں کانسٹنٹ ہوتے ہیں. پاکستان، افغانستان، پاک، US، افغان US، یہ ایشوز کانسٹنٹ ہیں، آج کے نہیں ہیں، ہمیشہ سے ہیں، لیکن ان میں نیو ڈیولپمنٹ صرف ہوتی رہتی ہیں. انڈیا پاکستان ایشو ہے، آج کا نہیں، ہمیشہ سے ہے. جس دن سے سنس دا انسیپشن آف پاکستان، انڈیا پاکستان کا ایشو ہے، لیکن اس میں نیو ڈیولپمنٹس جو ہوتی ہیں صرف ہمیں وہ دیکھنی ہے. کشمیر ایک ایشو ہے اور اس پہ وہ جو ہے وہ ایک کوننڈرم چل رہا ہے، لیکن اس پہ جو ڈیولپمنٹس ہیں صرف ہم نے وہ دیکھنی ہوتی ہیں اور اس کو ہم نے ذرا نیو ٹچ دینا ہوتا ہے. تو ایشوز کو، اہم ایشوز کی لسٹ بنائیں، اس کو تیار کریں. اپنے جو بھی آپ ٹاپک تیار کر رہے ہو، جو بھی ایشو آپ پڑھ رہے ہو، اس کو لکھتے وقت، پریپریشن میں بھی لکھتے وقت، نوٹس میکنگ کے وقت لکھتے وقت، ایون اپنے پیپر میں، آپ جب پیپر میں لکھتے ہیں آپ اس کو، تو بھی آپ کوشش کریں کہ ان 5 ڈائمینشنز کو آپ ضرور رکھتے ہیں. اسٹرکچر یور آنسر ان دیز 5 ڈائمینشنز. اپنا کوئی بھی ٹاپک ہو اس کو ان 5 ڈائمینشنز میں لازمی اینگلز میں تیار کر کے اور اسی اینگلز میں لکھیں، انہی ڈائمینشنز میں لکھیں. نمبر 1، بریف ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. ہر ٹاپک کا آپ کے پاس ضرور بریف ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، اور جب آپ سوال کو ریپروڈیوس کر رہے ہو، ایگزام میں لکھ رہے ہو، تب بھی ذرا اس کا بیک گراؤنڈ ضرور لکھیں، تھوڑا سا. لیکن بعض اوقات یہ غلطی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، زیادہ بیک گراؤنڈ لکھ دیتے ہیں اور اس میں کوئی کرنٹ ٹچ ہوتا ہی نہیں ہے،
نو. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیں اس ٹاپک کا, اس کے بعد اس ٹاپک کی, اس ایشو کی فیکچوئل کانٹینٹ لکھیں. اب میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے, میں ہر آنسر کے لیے یہ ایک اسٹریٹجی آپ کو بتا رہا ہوں. فیکچوئل کانٹینٹ جو بھی ہے, یعنی اس کا کانٹینٹ ہے وہ آپ لکھیں. اس کا کرنٹ اسٹیٹس, یعنی وہ وائی ان نیوز, آج کل وہ کیوں نیوز میں ہے. یعنی جیسے ہم نے ابھی تھوڑا پہلے بات کی کہ ایشوز کانسٹینٹ ہیں, وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن تھوڑی سی جو ان میں روز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ذرا آپ نے رکھنی ہے. وائی ان نیوز, وہ آج کل کیوں نیوز میں ہے, ان میں کیا چیزیں کرنٹ اسٹیٹس ہے اس کا. اس ایشوز کی پروز اینڈ کونس, کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہیں, کیا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں آپ کے لیے, آپ کے ملک کے لیے, آپ کے ملک کی اکانومی کے لیے. اچھا, پروز اینڈ کونس کے بعد یا ورلڈ کے لیے, ایون صرف آپ کے ملک کے لیے کیوں, ورلڈ کے لیے, گلوب کے لیے اس ایشو کے کیا فوائد اور کیا نقصانات, کیا اچھے امپیکٹ پڑ رہے ہیں, کیا برے امپیکٹ پڑ رہے ہیں. اس کے بعد آپ اپنا ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے. ان 5 ڈائمینشنز میں اگر آپ ہر ٹاپک کو تیار کریں, آپ کا صحیح ٹاپک, آپ صحیح طرح ٹاپک کو لکھ سکیں گے, پڑھ سکیں گے, سمجھ سکیں گے, ایون ایگزام میں لکھ سکیں گے. اچھا, کوسچن ورڈز, جب آپ کے سامنے پیپر آتا ہے یا پیپروں کی جب آپ پاسٹ پیپرز کی تیاری کرتے ہو تو ہم کوسچن ورڈز کو اکثر ذہن میں نہیں لاتے, ہم ان کو کوئی ملحوظ خاطر ہی نہیں لاتے. لیکن آپ ایک بات سوچیں کہ ہمیشہ ہمارے کوسچن پیپرز میں خاص قسم کے ٹرمز, کوسچن ٹرمز ہوتی ہیں, کوسچن ورڈز ہوتے ہیں اور ان کے خاص میننگ ہوتی ہے. پھر اسی میننگ کو ذہن میں رکھ کے ہمیں سوال کو صحیح طرح اسیس کرنا ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے, اور اسی لحاظ سے اس کو لکھنا ہوتا ہے, جوٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. اب ایگزامپل کے طور پہ میں نے کوئی CSS کا پیپر 2019 کا فار ایگزامپل یہاں رکھا ہوا ہے. آپ اس میں پارٹ 2 میں دیکھیں, میں نے اس کو گرین سرکلز میں بند کیا ہوا ہے کہ ایگزامائن چائنا اسٹریٹجک ویژن بیہائنڈ دا ون بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. اب ایگزامائن ایک ورڈ ہے, بڑا اہم ہے. اس ایگزامائن کے پیچھے پورا اس کو آپ کو سمجھ کے اس کو اس طریقے سے آپ نے سوال کو اسٹرکچر کرنا ہے, لکھنا ہے. سیکنڈ سوال میں ایلابوریٹ دا ریزنز اینڈ امپیکٹ آف ڈونلڈ ٹرمپس وڈرال فرام کلائمیٹ چینج پیرس ایگریمنٹ. اب ایلابوریٹ کیا ہے, اس کا کیا میننگ ہے, ایلابوریٹ ہی ہم نے کرنا ہے. ہم کیا کر دیتے ہیں, ہم اپنی طرف سے جو ہمیں ذہن میں آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں لکھ دیتے ہیں, تو ہمیں پھر اکثر ناکامی یا کم مارکس آپ ملتے ہیں. اب اگلے سوال میں دیکھ لیں 5ویں میں, گیو اے کریٹیکل ویو آف پاکستان نیشنل انرجی پالیسی. اب کریٹیکل ویوز نے مانگا ہے, ہم جسٹ ایکسپلین اور ڈیٹیلز دے دیتے ہیں انرجی پالیسی کی یا انرجی کرائسس کے بارے میں. یہ چیزیں غلط ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کوسچن ورڈ کو سمجھیں. کیسے سمجھیں, اس کے لیے بھی میں نے آگے آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں. کوسچن ورڈز وٹ آر دے, ایکسپلین, ایویلویٹ, اینالائز. ٹپیکل کوسچن ورڈز یہی ہوتے ہیں. آپ کے ایسے یا کوسچن میں آپ سے اسی انداز میں پوچھا جاتا ہے اور پھر اسی کے مطابق آپ سے ریکوائر کیا جاتا ہے کہ آپ رسپانس کرو, سوال کا جواب دو. کوسچن ورڈز یہ ہیں. اور اب یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ جب ڈسکس آئے تو مطلب آپ نے رائٹ اباؤٹ دا ایشو, ٹاپک کو آپ نے ڈیپتھ اس کا اسٹرکچر دینا ہوتا ہے. ایویلویٹ کا جب لفظ آئے, جیسے کہ ابھی پیپر میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ رکھا تھا, اس میں ایویلویٹ کا ایک ورڈ تھا اور اس سے آگے سوال تھا. تو ایویلویٹ کا مطلب ہے جج اور کیلکولیٹ دا کوالٹی, امپورٹینس, اماؤنٹ اور ویلیو آف دیٹ ایشو, جو بھی ہے ٹاپک. ایگزامائن, انویسٹیگیٹ کلوزلی. ایکسپلین, ایکسپلین کا مطلب ہوتا ہے آپ نے پرپزز اور ریزنز دینے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ سارے کے سارے آپ پڑھ لیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر ورڈ, کوشچن ورڈ کا کیا میننگ ہے, اور آپ نے جواب میں وہی چیزیں دینی ہیں اس ایشو کے متعلق. یہ بھی کچھ کوشچن ورڈز ہیں. اینالائز یعنی ایگزامائن کرنا, اسیس یعنی میک این انفارمڈ ججمنٹ کرنا, کمپیئر, کمپیئر کا مطلب ہے آئیڈینٹیفائی کرنا. تو یہ بڑے لازمی کوشچن ورڈز ہیں جن کی میں نے ڈیفینیشن سامنے لکھی ہوئی ہے. آپ کو جب بھی سوال آئے تو آپ کو جب یہ ورڈز آپ کو سامنے نظر آتے ہیں کوشچن ورڈز, تو آپ ان کو سمجھیں کہ یہ چیز ہم سے پوچھی جا رہی ہے اور وہی آپ نے لکھنا ہوتا ہے. پٹ ریلیونٹ فیکٹس اینڈ فگرز. ہمیشہ یاد رکھیں کہ کرنٹ افیئرز میں اچھے مارکس فیچ کرنے کے لیے, اچھے مارکس لینے کے لیے ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز دینے چاہیے. لائک میں نے ایگزامپل کے طور پہ ویسے رکھے ہوئے ہیں کہ پاپولیشن کے جیسے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ اتنی پاکستان کی پاپولیشن ہے اور 1.57
ریٹ سے گروتھ کر رہی ہے. یا پاورٹی کے بارے میں میں نے ایک اسٹیٹیکل فگر دیا ہوا ہے کہ 1 in 3 پاکستانیز لیو بلو دا پاورٹی لائن, کہ ہر 3 میں سے ایک پاکستانی پاورٹی لائن سے بلو رہ رہا ہے. تو فیکٹس اینڈ فگرز دینا لازمی ہے. کوئی ٹاپک جب آپ لکھتے ہو تو کوشش کریں کہ اس میں جو کوئی بہت اتھینٹک اگر کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں تو آپ ضرور دیں, آپ کے اچھے نمبر آئیں گے. ڈرا چارٹ فلو ڈائیگرامز, جیسے اب دیکھیں, یا گراف بنانا. اب دیکھیں کہ یہ چارٹ فلو ڈائیگرام یا اس طرح کی چیزیں بنانے سے نمبر زیادہ آتے ہیں. ایگزامپل میں نے دی ہے. ویسے ہی آپ ہر ٹاپک ہر ایشو کے لحاظ سے کوئی چارٹ فلو بنا سکتے ہو اگر ریلیونٹ بن رہا ہے. اگر نہیں بن رہا, ہر سوال میں نہیں بھی بنتا, لیکن موسٹلی اگر کہیں بن جاتا ہے تو آپ ضرور اس کو ایسے گراف بنایا کریں. لائک یہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ کا ہے کہ ہمارے فلاں ایئر میں اتنی جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا, 2015 میں اتنا تھا, 17 میں اتنا تھا. یعنی اپنی آپ اکانومی کے بارے میں اگر کوئی سوال آتا ہے یا جی ڈی پی کے بارے میں, تو آپ اس طرح گراف کے ذریعے تھوڑی سی اپنے سوال کو زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں. میک چارٹ پائی چارٹس بنانے بھی ایک اچھا ایک ٹیکنیک ہے اپنے سوال کو اچھا لکھنے کے لیے اور ایگزامینر سے کرنٹ افیئرز میں اچھے نمبر لینے کے لیے. لائک ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو یا پھر سیکٹر وائز شیئر ان جی ڈی پی, ہمارا ہر سیکٹر جی ڈی پی میں کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اس لحاظ سے ایک چارٹ میں نے دیا ہوا ہے, پائی چارٹ دیا ہوا ہے. آپ اسی لحاظ سے اپنے پائی چارٹس بنا سکتے ہو ہر ٹاپک کے لحاظ سے. ٹھیک ہو گیا. میپس ڈرا کرنا جہاں ریلیونٹ ہوں, جہاں اپروپریٹ آپ کو لگے کہ ڈائیگرام آ سکتا ہے. لائک کشمیر ایشو ہے, اس پہ آپ نے ایک جو ہے وہ میپ بنا دیا. ٹھیک ہے. بھوٹان کا ایشو آتا ہے, اچھا چائنا اور انڈیا کی کنفلکٹ کا کوئی آتا ہے, تو آپ اس کو زون کو بنا دیں وہاں جہاں پر کنفلکٹ چل رہی ہے. تو تھوڑے بہت میپ بنانے سے نمبر اچھے آ جاتے ہیں. رول آف نیوز پیپر. کرنٹ افیئرز میں نیوز پیپر کا کیا رول ہے؟ کرنٹ افیئرز کو تیار کرنے میں نیوز پیپر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. کوشش کریں کہ ہر روز 1 سے 1.5 آور روز نیوز پیپر پڑھیں. ڈیلی نیوز پیپر پڑھنا بیسٹ ہیبٹ ہے, لیکن زیادہ پڑھنا بری ہیبٹ ہے. کیوں زیادہ؟ کیونکہ آپ دوسرے سبجیکٹس پہ پھر کمپرومائز کر جاؤ گے. کرنٹ افیئرز صرف تیار کرنے کے لیے سارا دن ہی نیوز پیپر پڑھنا کوئی اچھی ٹیکنیک نہیں ہے. 1 سے 1.5 گھنٹہ کنفائن کر کے اسی ٹائم میں نیوز پیپر ڈیلی پڑھا جائے. اچھا, اگر ڈیلی کوئی نہیں پڑھ سکتا تو اکتوبر, نومبر, دسمبر کم از کم, یعنی پڑھنی تو روز چاہیے, لیکن کئی لوگوں کو الرجی ہوتی ہے نیوز پیپر سے, ان سے نہیں پڑھا جاتا. ڈان نیوز پیپر نہیں پڑھی جاتی ہے, اور انگلش نیوز پیپر یا اردو نیوز پیپر نہیں پڑھے جاتے. تو چلیں وہ میگزین پڑھ لیں, سنڈے میگزینس پڑھ لیں. اور اگر نیوز پیپر پڑھنے کے لیے ان کے لیے نیسسرلی وہ نومبر, اکتوبر, دسمبر 3 مہینوں میں, کیونکہ پیپر آپ کا انہی مہینوں میں بن جاتا ہے, تو ان مہینوں میں آپ ضرور نیوز پیپر پڑھیں. نیوز پیپر میں کون سے پیجز پڑھیں؟ نیوز پیپر تو بہت پیجز ہوتے ہیں. اس میں مین پیج بڑا اہم ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی آپ کو اچھی نیوز لگتی ہے کرنٹ افیئرز کے لحاظ سے, ایڈیٹوریل اور اوپینین پیج, انٹرنیشنل پیج, ورلڈ ان فوکس اور اسپیشل ایڈیشنز, یہ آپ نے پیجز کو ذرا مد نظر رکھنا ہے. انہی پیجز کو صرف پڑھنا ہے. یہ 4 کوئی سیکشنز ہیں اونلی ڈان کے میں نے دیے ہیں, تو ان کو پڑھنا چاہیے. گیس پیپر یا ایکسپیکٹڈ کوسچنز ہم کب بنا سکتے ہیں, یا کب اگر ملیں مارکیٹ میں تو کون سے ہمیں لگیں کہ یہ ٹھیک ہیں؟ جو دسمبر کے مہینے میں یا نومبر کے مہینے میں بنے تو وہ ٹھیک ہیں, کیونکہ آپ کا پیپر فائنل ہو جاتا ہے بائی دا نومبر اینڈ دسمبر آف ایوری ایئر. یعنی فروری میں ایگزام ہونا ہوتا ہے, فیبروری میں جب ایگزام ہونا ہوتا ہے تو آپ کا وہ فروری والا کرنٹ افیئر کا پیپر دسمبر میں بن چکا ہوتا ہے. یعنی دسمبر کے بعد جو نیوز ہیں یا جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ کے اس کرنٹ افیئر پیپر میں موسٹلی نہیں آتے, کیونکہ پیپر پہلے بن چکا ہوتا ہے. تھینک یو.